اسلام آباد کی یخبستہ سڑکوں پر دسمبر کی دھند نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی سفید کوہر نے شہر کے بلند و بالا ایوانوں اور کچی بستیوں کے فرق کو عارضی طور پر مٹا دیا تھا۔ لیکن یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی بخت نور جانتی تھی کہ یہ دھند صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ حقیقت تو وہ خلیج ہے جو اس کے پیروں میں پہنے ہوئے گھسے ہوئے جوتے اور سڑک پر فراٹے بھرتی کروڑوں کی گاڑیوں کے درمیان حائل تھی۔ وہ بس سٹاپ کے ٹھنڈے لوہے کے کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سرد ہوا اس کے پرانے کوٹ کے ریشوں میں سے گزر کر اس کے وجود کو کپکمانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس کے اندر جو خواہشات کا الاؤ روشن تھا وہ سردی کو مات دینے کے لیے کافی تھا۔ بخت کی آنکھیں جو گہرے بھورے رنگ کی جھیل جیسی تھیں اس وقت حسرت اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے لبریز تھیں۔ ہر گزرتی ہوئی لینڈ کروزر اور مرسڈیز اس کے دل پر ایک ایسا چرکا لگاتی تھی جس کی ٹیس اسے رات بھر سونی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خدا نے اسے تراشنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دودھیا رنگت، ستواں ناک اور وہ سراپا جسے دیکھ کر وقت بھی تھم جائے، مگر وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر حسن کے ساتھ مقدر نہ ہو تو یہ خوبصورتی کسی لعنت سے کم نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ اس چہرے کا جو مجھے بس کی دھکم پیل سے نہیں بچا سکتا؟ اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی سستی گھڑی دیکھی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور اس کی زندگی کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ اسے اسنا میں اسے اپنے عقب میں مانوس قدموں کی چاپ سنائی دی، ساتھ ہی سستی چائے اور سگریٹ کی ملی جلی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے مڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فارس ہے، فارس حیدری، آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کا سب سے ذہین طالب علم، اور بخت کی زندگی کا وہ ناپسندیدہ سچ جسے وہ جھٹلانے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ چائے پی لو بخت۔ کیفیٹیریا بند ہو رہا تھا۔ میں نے اسپیشل کہہ کر بنوائی ہے، چینی کم اور دودھ زیادہ، بالکل ویسی جیسے تمہیں پسند ہے۔ فارس کی آواز میں وہ دھیما پن اور ٹھہراؤ تھا جو بخت کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈسپوزیبل کپ تھا جس سے اٹھتی بھاپ دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد راتوں کو جاگ کر پروجیکٹس بنانے کے گہرے حلقے تھے، اور اس کے سادہ سے سویٹر کی کوہنیوں پر ہلکے سے رفو کے نشان تھے جو اس کی معاشی حیثیت کا پتہ دے رہے تھے۔ اب بخت نے ایک نگاہ اس کپ پر ڈالی اور پھر فارس کے چہرے پر، جہاں تھکن کے باوجود بخت کو دیکھ کر ایک روشنی سی آ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فارس، یہ 10 روپے کی چائے میری روح کی ٹھنڈک مٹا سکتی ہے؟ بخت کا لہجہ نشتر جیسا تھا، مگر فارس مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکایت نہیں بلکہ سمجھوتا تھا۔ چائے روح کی ٹھنڈک تو نہیں مٹا سکتی بخت، مگر یہ تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتی ہے کہ سردی میں کوئی ہے جو خود ٹھٹر سکتا ہے مگر تمہیں کامتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ رکھ لو، گرم ہے، تمہارے ہاتھ برف ہو رہے ہیں۔ بخت نے جھنجلا کر کپ اس کے ہاتھ سے لیا، مگر پینے کے لیے نہیں۔ اس کی نگاہ سڑک سے گزرتی ایک چمکتی ہوئی گاڑی پر تھی جس میں سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فارس، میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیزیں پیش کرتے ہو جو تمہاری اوقات میں ہیں، مگر تم کبھی یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ میری خواہشات کا معیار کیا ہے۔ تم مجھے چائے پلاتے ہو کیونکہ تم صرف چائے پلا سکتے ہو۔ یہ محبت نہیں، مجبوری ہے، اور میں مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے کپ کو زور سے کوڑے دان میں اچھال دیا۔ چائے چھلک کر کنارے پر گری اور بھاپ بن کر اڑ گئی۔ فارس نے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور پھر بخت کی آنکھوں میں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کرب کی ایک لہر ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ میں مجبوری نہیں، مستقبل تعمیر کر رہا ہوں بخت۔ میرا تھیسس مکمل ہونے والا ہے۔ ان 2 بڑی فرمز نے مجھے ابھی سے آفرز کر دی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 سال، صرف 3 سال دے دو مجھے، میں تمہارے لیے وہ گھر بناؤں گا جس کا ماڈل میں نے کل رات بنایا ہے، جہاں دیواروں سے سیلا ہوا پینٹ نہیں جھڑے گا، جہاں تمہیں بس کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ میرا یقین کرو۔ بخت ہنسی، ایک ایسی کھوکھلی اور سرد ہنسی جس نے فارس کے دعووں کو مذاق اڑا دیا۔ 3 سال؟ تم چاہتے ہو میں اپنی جوانی کے 3 سال مزید تمہارے ان وعدوں کے انتظار میں گزار دوں جو شاید کبھی پوری نہ ہوں؟ اور 3 سال بعد کیا ملے گا؟ ایک چھوٹا سا فلیٹ، ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی؟ فارس، تم ایک اچھے لڑکے ہو، شاید بہت ذہین بھی ہو، مگر تم ایک اسٹرگلر ہو، اور میں وہ شاہکار ہوں جسے محل میں سجنا چاہیے، کسی جھونپڑی میں نہیں۔ میرے خواب تمہاری جیب سے بہت بڑے ہیں،
اس لیے برائے مہربانی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے وہ راستہ چننے دو جو میری منزل کی طرف جاتا ہے۔ فارس کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ محل اینٹوں سے نہیں سکون سے بنتے ہیں، مگر بس آ گئی اور وقت اسے وہیں دھن میں کھڑا چھوڑ کر بس کے دروازے کی طرف لپکی۔ فارس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس آگ کی طرف بھاگ رہی ہے وہ اسے جلا کر راکھ کر دے گی، مگر محبت کرنے والے اکثر بے بس ہوتے ہیں۔ اگلے چند ہفتے وقت کی زندگی میں خاموش طوفان کی طرح آئے۔ یونیورسٹی میں سالانہ کلچر ویک کا آغاز ہو چکا تھا، ہر طرف رنگ اور خوشبوؤں کا سیلاب تھا، مگر وقت کی زندگی بے رنگ تھی۔ وہ اپنی پرانی شلوار قمیص پر ایک چمکدار شال اوڑھ کر اپنی محرومیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی زندگی میں شہریار سکندر کا داخلہ ہوا۔ شہریار کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ یونیورسٹی کے ٹرسٹیز میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ دولت، طاقت اور حسن کا ایک ایسا امتزاج جو کسی بھی لڑکی کا سرگھمانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی سیاہ رنگ کی اوڑی میں جب یونیورسٹی کے مین گیٹ سے داخل ہوتا تو وقت تھم سا جاتا۔ وقت لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب شہریار کی نظر اس پر پڑی وہ رک گیا۔ اس نے چشمہ اتارا اور وقت کو ایسے دیکھا جیسے کسی جوہری کو کوئلے کی کان میں ہیرا مل گیا ہو۔ وہ گاڑی سے اترا اور سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس کے مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے وقت کے حواس کو جکڑ لیا۔ میں نے اس کیمپس میں بہت سے چہرے دیکھے ہیں، مگر تم جیسا چہرہ، ایسا لگتا ہے جیسے مصور نے آخری تصویر بنا کر برش توڑ دیا ہو۔ شہریار کا انداز تخاطب انتہائی شائستہ اور فلرٹی تھا۔ وقت کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ وہ جملے تھے، یہ وہ ستائش تھی جس کی وہ پیاسی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، تعریف کا شکریہ، مگر میں ان باتوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ شہریار مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکار کو جال میں پھنسانے کا ہنر تھا۔ متاثر تو میں ہوا ہوں مس۔ بخت، اس نے اپنا نام بتایا۔ بخت، کیسا نایاب نام ہے۔ ویسے میرا نام شہریار ہے۔ اگر اجازت ہو تو کیا میں تمہیں کافی کی دعوت دے سکتا ہوں؟ یہاں کی کینٹین کی کافی بہت بری ہے، میں تمہیں شہر کی بہترین کافی شاپ لے جانا چاہتا ہوں۔ وقت کا ضمیر ایک لمحے کے لیے جاگا۔ اسے فارس کا خیال آیا جو اسے کینٹین کی چائے کو امرت سمجھ کر لاتا تھا، مگر پھر اس نے شہریار کی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی اور پیچھے کھڑی چمکتی گاڑی دیکھی۔ کیوں نہیں، اس کے لبوں سے نکلا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی انا کا سودا کر لیا۔ وقت نے کروٹ بدلی اور وقت کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ بس اسٹاپ پر نظر نہیں آتی تھی، اب وہ شہریار کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نظر آتی۔ اس کا حلیہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ مہنگے برانڈڈ کپڑے، جدید ترین موبائل اور ہاتھوں میں شاپنگ بیگز۔ شہریار نے اسے وہ سب کچھ دکھایا جو اب تک وہ صرف خوابوں میں دیکھتی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈنر، لانگ ڈرائیوز اور تحائف کی برسات۔ شہریار اسے یقین دلاتا کہ وہ اس کے بنا ادھورا ہے۔ اور وقت کو لگا کہ اس نے جنت کا دروازہ کھول لیا ہے، مگر اس جنت کے باہر فارس نام کا ایک پہرے دار اب بھی کھڑا تھا جو اسے واپس بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس سب دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وقت کس دلدل میں اتر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار کی شہرت ایک پلے بوائے کی ہے۔ وہ لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح بدلتا تھا۔ ایک بارش والی شام جب وقت لائبریری سے نکل رہی تھی، فارس نے اس کا راستہ روک لیا۔ وقت کے کاندھے پر شہریار کا دیا ہوا بیگ تھا۔ فارس کی حالت خراب تھی، وہ شاید کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وقت، رک جاؤ، فارس کی آواز میں التجا تھی۔ راستہ چھوڑو فارس، شہری ویٹ کر رہا ہے، وقت نے بیزاری سے کہا۔ شہری، فارس نے تلخی سے دہرایا، وہ شخص تمہیں برباد کر دے گا وقت، میں نے پتہ کروایا ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف تمہارے حسن کا شکاری ہے۔ خدا را میری بات مانو، یہ چمک دھمک عارضی ہے، وہ تمہیں استعمال کر کے پھینک دے گا۔ واپس آ جاؤ، میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ وقت کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بڑک اٹھی۔ بس، بہت ہو گئی تمہاری بکواس، تم جلتے ہو فارس، تم حسد کرتے ہو کیونکہ وہ مجھے وہ مقام دے رہا ہے جو تم 7 جنموں میں نہیں دے سکتے۔ تم کیا سنبھالو گے مجھے؟ تم خود کو تو سنبھال نہیں پا رہے۔ دیکھو اپنی حالت، ایک ناکام، غریب اور جذباتی لڑکا۔ اور سنو، شہریار مجھ سے شادی کر رہا ہے، وہ مجھے اپنے والدین سے ملوانے لے جا رہا ہے، اس لیے اپنی یہ فضول نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔
فارس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے بخت، شادی صرف ایک دھوکہ ہے، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں میرا سچ نظر نہیں آتا؟ بخت نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے صرف ایک ہارا ہوا انسان نظر آتا ہے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ شہریار نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بخت کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ بخت بیبی، مجھے یہ لڑکا فارس بالکل پسند نہیں، وہ ہر جگہ تمہارے پیچھے سایہ بن کر آ جاتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے مخلص ہو اور ہم واقعی شادی کرنے والے ہیں تو تمہیں آج ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تاکہ اسے پتہ چلے کہ چاند اور کیچڑ کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ بخت کے پاس کونے کو بہت کچھ تھا، وہ اس پرتعیش زندگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے یونیورسٹی کی ایک سادہ لوح اور انتہائی غریب طالبہ زینب کو مہرہ بنایا۔ زینب اسکالرشپ پر پڑھتی تھی اور دل ہی دل میں فارس کو پسند کرتی تھی، مگر اپنے کم مائگی کے باعث کبھی اظہار نہیں کر سکی تھی۔ بخت نے زینب کو جھوٹی تسلی دی کہ فارس بھی اسے پسند کرتا ہے اور وہ ان دونوں کو ملوانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اس نے فارس کو میسج کیا کہ وہ یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے ویران گارڈن میں شام کو آئے، وہ اسے آخری فیصلہ کن بات کرنا چاہتی ہے۔ فارس کے دل میں امید کی ایک مدھم سی شمع روشن ہوئی۔ اسے لگا شاید بخت کو شہریار کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ وہ اپنی جمع پونجی سے ایک خوبصورت انگوٹھی خرید کر وہاں پہنچا۔ شام گہری ہو چکی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ فارس وہاں پہنچا تو بخت پہلے سے موجود تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ زینب بھی تھی، اور آس پاس چھپ کر شہریار اور اس کے دوست تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ فارس تیز قدموں سے بخت کی طرف بڑھا۔ بخت، تم نے بلایا؟ میں جانتا تھا تم واپس آؤ گی۔ بخت کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو روح کو منجمد کر دے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فارس کو روکا اور زینب کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا۔ رکو فارس، تم غلط سمجھے، میں تمہارے پاس واپس آنے نہیں بلکہ تمہیں تمہاری اصلیت دکھانے آئی ہوں۔ فارس ٹھٹک گیا۔ بخت نے زینب کی طرف اشارہ کیا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ تمہیں محبت چاہیے نا؟ تمہیں کوئی ایسا چاہیے جو تمہارے ساتھ غربت میں سڑ سکے، جو تمہاری دال روٹی پر گزارا کر سکے؟ تو یہ دیکھو، یہ زینب، یہ بالکل تمہارے معیار کی ہے، غریب، سادہ اور بیچاری۔ زینب نے چونک کر بخت کو دیکھا۔ باجی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بخت نے اس کی پرواہ کیے بغیر بات جاری رکھی۔ فارس، ہم جیسے لوگ آسمان ہوتے ہیں اور تم جیسے لوگ زمین، اور زمین آسمان سے ملنے کی خواہش کرے تو اسے حماقت کہتے ہیں۔ میں نے سوچا جاتے جاتے تم پر ایک احسان کر دوں۔ میں تمہیں یہ لڑکی گفٹ کر رہی ہوں، اسے رکھ لو، یہ تمہارے پھٹے ہوئے جوتوں اور ادھار کی چائے کے ساتھ خوش رہے گی۔ یہی تمہاری اوقات ہے اور یہی تمہارا نصیب۔ فارس کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اس کی گرفت سے نکل کر کیچڑ میں جا گرے۔ بخت، یہ تم ہو؟ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ زینب سہم گئی۔ تم صرف مغرور نہیں ہو بخت، تم نے آج انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تم نے دو انسانوں کے جذبات کا سودا کیا ہے، صرف اپنی عیاشی کے لیے۔ بخت ہنسی، اور اس کی ہنسی میں تکبر کی کھنک تھی۔ جذبات کمزور لوگوں کا زیور ہوتے ہیں فارس، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ پکڑو اس لڑکی کا ہاتھ اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مجھے اب اپنی زندگی میں تمہارا منحوس سایہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے زینب کو زور سے دھکا دیا۔ زینب لڑکھڑا کر فارس سے ٹکرائی۔ فارس نے اسے گرنے سے بچایا۔ عین اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے شہریار اور اس کے دوست نکل آئے اور تالیاں بجانے لگے۔ واہ، کیا جوڑی ہے، دیوداس اور پارو، شہریار نے کہکا لگایا۔ بخت بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ فارس نے ایک نظر زینب کو دیکھا جو شرمندگی اور دکھ سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، اور پھر اس نے بخت کو دیکھا جو شہریار کے بازو میں بازو ڈالے کھڑی تھی۔ فارس کی آنکھوں سے آنسوں کا آخری قطرہ گرا اور وہیں جم گیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ شاید وہ فارس مر گیا تھا جو محبت پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے بخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آواز دھیمی تھی مگر اس میں طوفان کا شور تھا، تم نے آج مجھے ٹھکرا کر بہت اچھا کیا بخت، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ رہتی تو میں شاید ساری زندگی ایک عام آرکیٹیکٹ ہی رہتا، مگر آج تم نے میری محبت کی توہین کر کے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی ہے جو مجھے سونے سے زیادہ چمکدار بنا دے گی۔ جاؤ، جی لو اپنی سدھار کی جنت میں،
मगर याद रखना, वक्त का पहिया गोल है। जिस मकाम पर आज तुमने मुझे और इस मासूम लड़की को खड़ा किया है, एक दिन तुम यहीं खड़ी होगी और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि औकात किसे कहते हैं। ये मेरा तुमसे वादा नहीं, बद्दुआ है। आसमान जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत भी उस जुल्म पर रो पड़ी हो। बख्त ने एक लापरवाह नजर फारिस पर डाली और शहरयार से कहा, चलो शहरी, यहाँ कीचड़ बहुत है, मेरे जूते खराब हो रहे हैं। वो मुड़ी और अपनी हील टिकटिकाती हुई शहरयार की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी फराटे भरती हुई वहां से निकल गई और अपने पीछे कीचड़ उछाल गई जो फारिस और जैनब के कपड़ों पर पड़ा। जैनब वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। मेरा क्या कसूर था? फारिस ने झुककर अपना कोट उतारा और जैनब के कांधों पर डाल दिया। वो बारिश में भीग रहा था, मगर उसके अंदर जो अलाव जल रहा था वह बुझने वाला नहीं था। उसने जैनब को सहारा देकर उठाया। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये था कि तुम शरीफ थी जैनब, और मेरा कसूर ये था कि मैंने पत्थर को खुदा समझ लिया। मगर आज रात सब बदल गया है। अब रोना बंद करो, क्योंकि अब रोने की बारी उनकी है। फारिस की आंखों में मोहब्बत नहीं, एक सर्द जंग का ऐलान था। वो बख्त की गाड़ी की सुर्ख लाइट्स को अंधेरे में गायब होता देख रहा था, और वो जानता था कि ये अलविदा नहीं, ये एक नए बाप का आगाज है। वक्त बड़ी खामोशी से गुजरता है, मगर जब ये अपना हिसाब मांगता है तो बड़े बड़ों के पांव तले से जमीन खींच लेता है। बख्त नूर ने अपने शीशे के ख्वाबों का महल बड़ी दीदा दलेरी से तामीर करना शुरू कर दिया। फारिस को रस्ते से पिटाने के बाद अगला मुहर्का माँ बाप को राजी करना था, जिनको लगता था कि फारिस ये बख्त के लिए मौजू तरीन है, क्योंकि वो बख्त का क्लास फेलो और मोहल्लेदार भी था। बख्त के वालिदैन उसकी शराफत और बख्त के लिए मोहब्बत से वाकिफ थे, मगर शहरयार का नाम बख्त के मुंह से उनके लिए किसी झटके जैसा था। बख्त ने जिस तरह से फारिस का दिल तोड़ा, माँ बाप के सामने भी डट गई और उनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर ही शहरयार से निकाह कर लिया। उसके लिए शादी के इब्तदाई 6 माह किसी हसीन ख्वाब की तरह थे। शहरयार की दौलत, उसका आलीशान बंगला, नौकर चाकर और सोसाइटी की बड़ी बड़ी पार्टीज, बख्त को लगा कि उसने जिंदगी की बाजी जीत ली है। वो अक्सर अपने बेडरूम के शीशे में खुद को देखती और अपने अक्स पर फख्र करती कि उसने फारिस जैसे कंगाल शख्स को छोड़कर शहरयार का इंतखाब किया। मगर वो भूल गई थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट के पीछे मोहब्बत नहीं होती। शहरयार सिकंदर एक ऐसा शिकारी था जिसके लिए औरत सिर्फ एक ट्रॉफी थी। जब तक वो नई थी, चमकदार थी, उसे ड्राइंग रूम में सजाया गया, मगर जैसे ही शादी का नयापन खत्म हुआ, शहरयार की आंखों से मोहब्बत का पर्दा हट गया और उसके पीछे छुपा वो सफ़ाक और खुद गर्ज इंसान बाहर आ गया जो बख्त के वहमो गुमान में बिना था। तब्दीली की शुरुआत छोटे छोटे रवैयों से हुई। शहरयार ने रातों को देर से घर आना शुरू कर दिया। बख्त जब सवाल करती तो वो उसे डांट कर चुप करवा देता। देखो बख्त, मेरे बिजनेस की टेंशन तुम नहीं समझ सकी, मुझे स्पेस चाहिए, मेरा दिमाग मत खाओ। ये वही शहरयार था जो कभी बख्त की एक मुस्कुराहट के लिए घंटों इंतजार करता था। अब उसे बख्त का वजूद बोझ लगने लगा था। 1 साल गुजरते गुजरते बख्त पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि वो जिस सोने के महल में आई है वो दरअसल एक कैद खाना है, जहां उसकी हैसियत एक महंगी गुड़िया से ज्यादा नहीं। शहरयार शराब का आदी था और जुए का रसिया। वो बख्त को पार्टीज में सिर्फ नुमाइश के लिए ले जाता। उसे हुक्म देता कि फलां ड्रेस पहनो, फलां ज्वेलरी पहनो, और वहां जाकर अपने दोस्तों के सामने बख्त के हुस्न की नुमाइश करता। बख्त को घिन आने लगी थी उन नजरों से जो उसे किसी गोश्त के टुकड़े की तरह देखती थी, मगर उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो किस मुंह से वापस जाती? उन माँ बाप के पास जिन्हें वो अपनी दौलत के नशे में छोड़ आई थी, या उस मुआशरे में जो उसकी तलाक याफ्ता होने पर उंगलियां उठाता? उसने अपनी अना की खातिर चुप रहने का फैसला किया, मगर वो नहीं जानती थी कि खामोशी जुल्म को मजीद ताकतवर बना देती है। 3रा साल बख्त की जिंदगी में तबाही बनकर आया। शहरयार का खानदानी बिजनेस, जो उसकी अयाशियों और लापरवाहियों की वजह से पहले ही जवाल पजीर था, अचानक डूबने लगा। उसके वालिद का इंतकाल हो गया और सारी जिम्मेदारी शहरयार पर आ गई, जो वो संभालने का अहल ही नहीं था। कर्ज ख्वान दरवाजों पर दस्तक देने लगे, बैंकों ने नोटिस भेज दिए। ऐसे में शहरयार का रवैया दरिंदों जैसा हो गया। एक रात वो नशे में धुत घर आया। बख्त ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। खाना गर्म करूं? बख्त ने डरते डरते पूछा। शहरयार ने उसे घूर कर देखा और अचानक उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। खाना?
تمہیں کھانے کی پڑی ہے اور وہاں میری کمپنی نیلام ہو رہی ہے، نکالو اپنے زیورات۔ بخت ہکا بکا رہ گئی۔ کیا؟ لیکن شیری، یہ تو میرا حق مہر ہے، یہ میرے والدین کی آخری نشانی۔ بکواس بند کرو۔ شہریار نے دھاڑ کر اسے صوفے پر دھکا دیا۔ یہ سب میری دولت سے خریدا گیا ہے، تمہارے باپ تو تمہیں 2 جوڑے کپڑے دینے کی اوقات بھی نہیں رکھتا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ سارا سونا، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بخت روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور کامتے ہاتھوں سے وہ تمام زیورات لا کر شہریار کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جن پر اسے کبھی بہت ناز تھا۔ شہریار نے وہ زیور سمیٹے اور بنا کسی تشکر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس رات بخت پہلی بار فارس کو یاد کر کے روئی۔ اسے یاد آیا کہ فارس نے ایک بار کہا تھا، بخت، میں تمہیں سونے سے نہیں لاد سکتا، مگر میں تمہیں کبھی اپنی نظروں سے گرنے نہیں دوں گا۔ آج وہ سونے سے لدی ہوئی تھی مگر اپنے ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ شہریار نے وہ سارا پیسہ جوئے اور شراب میں اڑا دیا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ بنگلہ بک گیا، گاڑیاں نیلام ہو گئیں اور وہ دونوں شہر کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ بخت جو کبھی برانڈڈ کپڑوں کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، اب وہی پرانے کپڑے دھو دھو کر پہننے پر مجبور تھی۔ شہریار اب اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گالیاں دینا اور مارنا پیٹنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ بخت نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لے، مگر موت مانگنے سے نہیں ملتی۔ اسے زندہ رہ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ 5واں سال بخت کی برداشت اور شہریار کی غیرت کا آخری امتحان تھا۔ وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے۔ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ شہریار کئی کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ بخت فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت زرد ہو گئی تھی اور وہ حسین بخت اب ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگتی تھی۔ ایک شام شہریار گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ بخت کچن میں دال چاول بنا رہی تھی۔ شہریار نے کچن میں آ کر بیگ اس کی طرف اچھالا۔ یہ کیا ہے؟ بخت نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، تمہاری نجات کا سامان ہے، شہریار نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ بخت نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کھولا۔ اندر سے ایک انتہائی خوبصورت لیکن بے حد مختصر اور باریک کالے رنگ کی ساڑی نکلی۔ بخت کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیوں لائے ہو؟ ہمارے پاس تو راشن کے پیسے نہیں ہیں۔ شہریار اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولا، اسی لیے تو لایا ہوں جانے من۔ آج رات ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون سیٹھ دلاور کے ساتھ میری میٹنگ ہے۔ وہ مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دے سکتے ہیں جس سے ہمارے سارے قرضے ادھر جائیں گے، لیکن سیٹھ صاحب کی ایک کمزوری ہے، انہیں خوبصورتی پسند ہے۔ میں نے ان سے تمہاری بہت تعریف کی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج رات ہم ان کے ساتھ ڈنر کریں گے اور تم یہ ساڑی پہن کر جاؤ گی۔ بخت کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ اس کا جسم برف ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہریار کیا کہہ رہا ہے۔ تم مجھے بیچنا چاہتے ہو شہریار؟ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ تم اپنی بیوی کا سودا کرو گے چند ٹکوں کے لیے؟ شہریار کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے بخت کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ آواز نیچی۔ ڈرامہ مت کرو بخت، تم کوئی ستی ساوتری نہیں ہو۔ تم نے بھی تو پیسوں کے لیے مجھ سے شادی کی تھی نا؟ تم نے اس غریب فارس کو کیوں چھوڑا تھا؟ دولت کے لیے نا؟ تو آج وہی دولت کمانے کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لو۔ یہ سودا نہیں، انویسٹمنٹ ہے۔ ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد ہم پھر سے امیر ہو جائیں گے۔ تیار ہو جاؤ 7 بجے تک، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے کر اس سڑک پر پھینک دوں گا جہاں سے اٹھایا تھا، پھر بھیک مانگتے پھرنا۔ شہریار اسے دھکا دے کر کمرے سے نکل گیا۔ بخت وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے کیونکہ صدمہ آنسوں سے بہت بڑا تھا۔ اسے آج مکافات عمل کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے فارس کی محبت کو ٹھکرا کر جس دولت کو چنا تھا، آج وہی دولت اس کی عزت کی قیمت لگا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فارس کی بد دعا گونجی۔ ایک دن تم وہیں کھڑی ہوگی اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اوقات کیا ہوتی ہے۔ فارس کی بد دعا پوری ہو چکی تھی۔ بخت کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ طلاق لے کر سڑک پر آ جائے یا اپنی عزت کا سودا کر لے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑے گی، وہ بھاگ جائے گی، لیکن اس غلاظت میں نہیں گرے گی۔ لیکن بھاگنے کے لیے اسے موقع چاہیے تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، آنسو پونچھے اور وہ منحوس کالی ساڑی پہن لی۔
آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس نے گہرا میک اپ کیا تاکہ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے خوف چھپ سکے۔ 7 بجے شہریار کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ واہ، لگ رہی ہو نا کروڑوں کی چیز۔ آج تو سیٹ دلاور تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا، چلو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لے گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بخت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے۔ ٹیکسی شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں رکی۔ یہ وہی دا رائل پیلس ہوٹل تھا جہاں 5 سال پہلے شہریار نے اسے پہلی بار ڈنر کروایا تھا، مگر تب وہ مہمان تھی اور آج وہ ایک پروڈکٹ تھی۔ ہوٹل کی لابی میں قدم رکھتے ہی وقت کو وہاں کی ٹھنڈی ہوا نے چھوا، مگر اس بار یہ ٹھنڈک اسے سکون نہیں بلکہ خوف دے رہی تھی۔ فانوس کی روشنیوں نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ شہریار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی جیسے وہ اسے بھاگنے سے روک رہا ہو۔ سیدھی چلو، سیٹ صاحب VIP لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں، اور خبردار اگر کوئی ہوشیاری کی، مسکراہٹ سجائے رکھو چہرے پر۔ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وقت کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ VIP لاؤنج کے دروازے کے اس پار اس کی عزت کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہوٹل کی لابی میں رش پڑ گیا۔ شاید کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی تھی۔ گارڈز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شہریار کی توجہ ذرا سی بھٹی تو بخت نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے شہریار کو زور سے دھکا دیا اور مخالف سمت میں بھاگی۔ بخت، رکو! شہریار کی دھاڑ اس کے پیچھے گونجی، مگر بخت نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کی ہیل سلپ ہو رہی تھی، سانس پھول رہا تھا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اس ہوٹل سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ کوریڈور میں مڑی اور سامنے سے آنے والے ایک مضبوط وجود سے پوری قوت سے ٹکرائے۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ بخت سنبھل نہ سکی اور گرنے ہی والی تھی کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بازوں سے تھام لیا۔ بخت کا سر اس شخص کے سینے سے ٹکرایا۔ وقت وہیں تھم گیا۔ ایک لمحے کے لیے حال کا شور، شہریار کی آوازیں اور اس کا خوف سب معدوم ہو گئے۔ بخت کے نتنوں میں خوشبو آئی، ایک بہت ہی مانوس، بہت ہی دل نشین مگر انتہائی مہنگی اور باوقار خوشبو۔ یہ خوشبو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، مگر پھر بھی یہ اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ خوشبو سے 5 سال پیچھے لے گئی، یونیورسٹی کی اس شام میں جب ایک لڑکا اس کے لیے ادھار کی چائے لایا کرتا تھا۔ بخت نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اس شخص کے چہرے پر پڑیں اور اس کی نبض رک گئی۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ 6 فٹ لمبا، انتہائی وجیح اور روبدار تھا۔ اس نے نیوی بلو رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس کی فٹنگ بتا رہی تھی کہ وہ کسی عام درزی کا نہیں بلکہ اٹلی کے کسی ڈیزائنر کا شاہکار ہے۔ کلائی پر ہیروں سے جڑی رولیکس گھڑی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کے پیچھے 4 باڈی گارڈز مؤدب کھڑے تھے۔ مگر یہ سب اہم نہیں تھا۔ اہم تھی وہ آنکھیں، وہ گہری سیاہ آنکھیں جو بخت کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی محبت کا سمندر موجزن ہوتا تھا، جن میں بخت کے لیے عبادت جیسی پاکیزگی تھی، مگر آج وہ آنکھیں بنجر تھیں، سرد تھیں، برف کی طرح ٹھنڈی اور اجنبی۔ یہ فارس حیدری تھا، مگر یہ وہ فارس نہیں تھا جسے بخت چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ ملک کا سب سے بڑا کنسٹرکشن ٹائکون فارس حیدری تھا، جس کے ایک اشارے پر عمارتیں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ بخت کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ فارس؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ فارس نے اسے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس نے بخت کو سیدھا کھڑا کیا اور پھر اپنے ہاتھ اس طرح جھٹک دیے جیسے اس نے کسی گندگی کو چھو لیا ہو۔ بخت کو اس عمل سے شدید چوٹ پہنچی۔ فارس نے اپنے کوٹ کی کالر کو درست کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، شاید وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنے والا ہے۔ اس نے بخت کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں بخت کی بھڑکیلی میک اپ بے ترتیب بالوں اور اس سیاہ مختصر ساڑی پر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک طنزیہ چمک ابھری۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی خنجر سے زیادہ تیز تھی۔ فارس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا ریشمی رومال نکالا اور اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا، حالانکہ اس کے ہاتھ گندے نہیں تھے۔ یہ بخت کی تذلیل کا پہلا وار تھا۔ اوہ، مسٹر شہریار سکندر، یا شاید اب صرف بخت؟ فارس کی آواز بھاری اور پروقار تھی، مگر اس میں جو اجنبیت تھی وہ جان لیوا تھی۔ کیسی عجیب بات ہے نا، آج تو میرے معیار کے کپڑے پہن کر میرے معیار کے ہوٹل میں کھڑی ہوں، لیکن پھر بھی
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ایک معنی خیز نظر اس کی حالت پر ڈالی۔ پھر بھی تم سستی لگ رہی ہو۔ بخت کا چہرہ فک ہو گیا، وہ زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے شہریار ہامتا ہوا پہنچا۔ بخت، تم یہاں؟ شہریار کی نظر جب فارس پر پڑی تو وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ وہ فارس کو پہچانتا تھا، اخباروں اور ٹی وی چینلز پر فارس حیدری کی کامیابیوں کے چرچے تھے۔ شہریار جو اب ایک دیوالیہ اور کنگال شخص تھا، فارس کے سامنے کسی کیڑے مکوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ فارس نے شہریار کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ مزید گہری اور سرد ہو گئی۔ ارے، شہریار سکندر صاحب بھی یہاں ہیں؟ سنا ہے آپ کا سونے کا محل نیلام ہو چکا ہے، اور اب آپ، فارس نے بخت کی طرف اشارہ کیا، اب آپ اپنی بچی کچھی دولت کو بیچنے نکلے ہیں۔ شہریار غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا، مگر فارس کے باڈی گارڈز کو دیکھ کر اس میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بخت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فارس کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم ہو۔ فارس اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ بخت کو اس کی مہنگی کولون کی خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فارس نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یاد ہے بخت، میں نے کہا تھا کہ ایک دن تم وہیں کھڑی ہوگی اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اوقات کیا ہوتی ہیں۔ آج دیکھو، میں آسمان پر ہوں اور تم وہاں ہو جہاں سے اٹھنا ناممکن ہے۔ وہ سیدھا ہوا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، چلو، یہاں کی فضا آلودہ ہو گئی ہے۔ وہ بخت اور شہریار کے پاس سے ایسے گزرا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ بخت وہیں لابی کے بیچوں بیچ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ فارس کے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو وہاں موجود تھی، جو بخت کو یاد دلا رہی تھی کہ اس نے ہیرا کھو کر پتھر چن لیا تھا، اور آج وہ پتھر اس کے سر پر آ لگا تھا۔ یہ زوال کی انتہا تھی اور ابھی انتقام باقی تھا۔ ہوٹل کی لابی میں ہونے والا وہ ٹکراؤ بخت کے روح کو زخمی کر گیا تھا۔ فارس نے جس بے نیازی اور حقارت سے اسے نظر انداز کیا تھا، وہ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھا۔ فارس اپنے باڈی گارڈز کے حصار میں آگے بڑھ گیا۔ بخت کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ آگے جا کر فارس کے چہرے کے تاثرات کیسے یکسر بدل گئے۔ وہاں غیر ملکی بزنس ڈیلیگیٹس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس کے لبوں پر ایک باوقار اور پرکشش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بڑے اعتماد سے ان سے مصافحہ کیا۔ وہ انگلش میں روانی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا انداز ایک بادشاہ جیسا تھا جو اپنی سلطنت میں کھڑا ہو۔ بخت کے دل میں حسد کی کیسی لہر اٹھی جس نے اس کے وجود کو جھلسا دیا۔ یہ وہی فارس ہے، وہی کنگال لڑکا جو میرے پیچھے مارا پھرتا تھا، اس نے سوچا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال نے سر اٹھایا۔ فارس نے اسے پہچانا تھا، اس سے بات کی تھی، چاہے تنزیہ ہی صحیح۔ اس کا مطلب تھا کہ فارس کے دل میں کہیں نہ کہیں بخت اب بھی زندہ ہے۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتے۔ بخت نے اپنے آپ کو تسلی دی، یہ نفرت، یہ غصہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ ہرٹ ہوا تھا۔ اگر میں تھوڑی کوشش کروں، اپنی پرانی ادائیں دکھاؤں، تو یہ برف پگھل سکتی ہے۔ آخر میں بخت نور ہوں۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ تھا۔ یہ وہ خوش فہمی تھی جو اسے مزید ذلت کے گڑھے میں گرانے والی تھی۔ اسی رات بخت نے ایک فیصلہ کیا۔ شہریار کے پاس اب سوائے ذلت کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے شہریار کے فلیٹ پر جا کر ہنگامہ کیا، طلاق کا مطالبہ کیا، ورنہ کورٹ جانے کی دھمکی دی۔ شہریار کے لیے اب وہ ردی کا مال تھی، اس لیے اس نے طلاق دے دی اور اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر وومن ہاسٹل شفٹ ہو گئے۔ اب اس کا اگلا ہدف فارس حیدری اور اس کی دولت تھی۔ اس نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا، وہ شہر کی سب سے بڑی آرکیٹیکچر فرم بن چکی تھی۔ وہاں پرسنل اسسٹنٹ کی ویکینسی خالی تھی۔ بخت کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ تیار رہنا فارس، تمہاری ماضی تمہارے دروازے پر دستک دینے آ رہا ہے۔ انٹرویو والے دن بخت نے اپنی بہترین تیاری کی۔ اس نے ایک نفیس لیکن خوشنما لباس پہنا، بالوں کو اس انداز سے سیٹ کیا جو فارس کو کبھی بہت پسند تھا، اور ہلکا سا میک اپ کر کے اپنی کھوئی ہوئی خوبصورتی کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر مطمئن تھی، تم آج بھی وہی بخت ہو جس کے لیے فارس پاگل تھا۔ وہ خود اعتمادی کے نشے میں سرشار فرم کے عالیشان آفس پہنچی۔ آفس کیا تھا، شیشے اور اسٹیل کا ایک شاہکار تھا۔ ہر طرف نفاست اور امارت ٹپک رہی تھی۔ ریسیپشن پر اپنا نام لکھواتے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اندر بلایا گیا۔ بخت نے گہری سانس لی، چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی اور دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فارس اپنی بڑی سی ایگزیکٹو چیئر پر بیٹھا کسی فائل میں منہمک تھا۔ اس کے پیچھے شیشے کی دیوار سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ بخت کے آخر پر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بیٹھ جائیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بخت کرسی پر بیٹھ گئی۔
اور جان بوجھ کر اپنے کلائی سے دوپٹہ سرکایا تاکہ فارس کی نظر اس پر پڑے۔ فارس، اس نے دھیمی اور لرزتی آواز میں پکارا۔ فارس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے آہستہ سے فائل بند کی اور سر اٹھا کر بخت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد اجنبیت تھی۔ مس بخت، آپ یہاں ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آئی ہیں، بہتر ہوگا کہ مجھے سر کہہ کر مخاطب کریں۔ بخت کو پہلا جھٹکا لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نمی ٹھہرا لی۔ یہ اس کا پرانا حربہ تھا۔ سر، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں اور آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ میں نے غلطی کی تھی فارس، میرا مطلب ہے سر، میں بھٹک گئی تھی۔ حالات نے مجھے توڑ دیا، شہریار نے مجھے برباد کر دیا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے نوکری دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز، پرانے وقتوں کا واسطہ۔ وہ روتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور میز کی طرف جھکی۔ دیکھیے میری طرف فارس، میں وہی بخت ہوں جسے آپ… ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور ایک مدھر آواز آئی۔ فارس، میں تمہارا لنچ لے آئی ہوں، تم صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر کے آئے تھے۔ بخت اور فارس دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور بخت پر بجلی گر پڑی۔ دروازے پر ایک انتہائی باوقار خاتون کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے پیچ کلر کا مہنگا ترین سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ سر پر شیفون کا دوپٹہ بڑے سلیقے سے ٹکا ہوا تھا۔ چہرے پر نور اور اعتماد کی ایسی چمک تھی جو صرف عزت اور محبت ملنے سے آتی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، زینب تھی، وہی زینب جسے بخت نے 5 سال پہلے ماسی کی بیٹی اور کچرا کہہ کر فارس کی طرف دھکا دیا تھا۔ مگر آج اس کے سامنے جو زینب کھڑی تھی وہ مسز فارس حیدری تھی، ایک ملکہ۔ بخت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زینب نے جب بخت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، مگر پھر فوراً سنجیدگی چھا گئی۔ فارس اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے زینب کے پاس آیا۔ اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی اور محبت در آئی جس کے لیے بخت اب ترس رہی تھی۔ زینب، تم کیوں آئی؟ ڈرائیور کو بھیج دیتی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ فارس نے زینب کا ہاتھ تھام لیا اور اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھایا۔ بخت جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ عزت، یہ پروٹوکول اس کا حق تھا۔ یہ 2 ٹکے کی زینب کب اس مقام پر پہنچ گئی؟ فارس نے زینب کو بٹھا کر بخت کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی نفرت تھی۔ مس بخت، آپ جا سکتی ہیں، ہماری کمپنی میں آپ جیسی… وہ شاید گھٹیا کہنا چاہتا تھا مگر زینب کی موجودگی کا لحاظ کر گیا۔ آپ جیسی کوالیفیکیشن کے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، گیٹ آؤٹ۔ بخت ذلیل ہو کر اٹھنے لگی تھی کہ زینب نے فارس کا بازو تھام لیا۔ فارس، رکو۔ زینب کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے بخت کو دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک رحم تھا، ایسا رحم جو انسان کسی زخمی جانور پر کھاتا ہے، اور یہ رحم بخت کے منہ پر کسی تمانچے سے زیادہ بھاری تھا۔ یہ بخت ہے نا؟ زینب نے نرمی سے پوچھا۔ فارس نے دانت پیس کر کہا، ہاں، وہی عورت جس نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے اپنی فرم میں 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ زینب نے مسکرا کر فارس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ فارس، برباد کرنے کی کوشش کی تھی مگر کر تو نہیں سکی نا؟ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ آج ہم جس مقام پر ہیں شاید اسی ٹھوکر کی وجہ سے ہیں۔ اگر بخت کو نوکری کی ضرورت ہے تو دے دو۔ دیکھو کتنی پریشان لگ رہی ہے، پرانے وقتوں کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح، میری خاطر۔ بخت کا خون کھول اٹھا۔ زینب اس پر ترس کھا رہی ہے، صدقہ؟ مگر مجبوری نے اسے خاموش رکھا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی بیوی کی بات نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے بخت کو نفرت سے دیکھا۔ صرف زینب کے کہنے پر میں تمہیں رکھ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا تم یہاں صرف ایک ملازم ہو، پرسنل اسسٹنٹ کا عہدہ بھول جاؤ۔ تم جونیئر سٹاف میں کام کرو گی، تنخواہ 25,000 ہوگی۔ منظور ہے تو کل سے آ جانا، ورنہ راستہ وہ ہے۔ بخت کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے سر جھکا کر جی کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلتے اس نے مڑ کر دیکھا۔ فارس زینب کے لیے پانی کی بوتل کھول رہا تھا اور زینب ہنس کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ منظر بخت کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ زینب سے یہ سب چھین لے گی۔ اگلے چند مہینے بخت کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ اسے آفس کے سب سے نچلے درجے کے کام دیے جاتے۔ فارس اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میٹنگز میں کافی سرو کرتی اور دیکھتی کہ فارس کس طرح کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن بخت نے ہار نہیں مانی۔
وہ موقع کی طاق میں تھی اور وہ موقع جلدی اسے مل گیا۔ فرم کو ترکی کے شہر استنبول میں ایک بہت بڑا ہوٹل ڈیزائن کرنے کا پروجیکٹ ملا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی اور فارس کو خود وہاں جانا تھا۔ معمول کے مطابق زینب فارس کے ساتھ جاتی تھی، مگر اس بار زینب امید سے تھی اور ڈاکٹر نے اسے سفر سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ فارس پریشان تھا۔ میں اکیلا نہیں جا سکتا زینب، مجھے وہاں کسی ایسے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو پروجیکٹ کی باریکیوں کو سمجھتا ہو، اور سینئر آرکیٹیکٹ بیمار ہے۔ زینب نے سوچتے ہوئے کہا، فارس، بخت کو لے جاؤ۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اسی پروجیکٹ کی فائلنگ کر رہی ہے، اسے کافی نالج ہے اور اب تو وہ کافی بدل بھی گئی ہے، خاموشی سے کام کرتی ہے۔ فارس بھڑک اٹھا، ہرگز نہیں، میں اس عورت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ زینب نے اسے پیار سے سمجھایا، فارس، یہ صرف 4 دن کی بات ہے، پروفیشنل بنو، بزنس کا نقصان مت کرو، میری خاطر پلیز۔ زینب کے اصرار اور مجبوری کے تحت فارس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ جب بخت کو پتہ چلا کہ وہ فارس کے ساتھ اکیلی ترکی جا رہی ہے تو اس کے اندر کی مکار عورت جاگ اٹھی۔ یہی موقع ہے، 4 دن، تنہائی اور استنبول کا رومانوی موسم۔ زینب، تم نے مجھے بھیج کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اب دیکھنا میں فارس کو کیسے واپس اپنی مٹھی میں کرتی ہوں۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، کب تک پتھر بنا رہے گا؟ استنبول کے 4 سیزنز ہوٹل میں ان کا قیام تھا۔ اب بخت نے وہاں پہنچتے اپنے تیور بدل لیے۔ اس نے اپنے بیگ میں جو مختصر اور بے باک لباس چھپا کر رکھے تھے وہ نکال لیے۔ دن میں میٹنگز کے دوران فارس اسے مکمل طور پر پروفیشنل رکھتا، کام کے علاوہ ایک لفظ نہ بولتا، لیکن بخت کی نظریں اس پر جمی رہتی۔ تیسری رات جب وہ ایک اہم ڈیل فائنل کر چکے تھے، بخت نے اپنا آخری پتا پھینکا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فارس اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر زینب سے ویڈیو کال پر بات کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فارس نے سوچا شاید روم سروس ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ بخت کھڑی تھی۔ اس نے ریشمی نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا جو انتہائی نامناسب اور مختصر تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس نے گہرا پرفیوم لگا رکھا تھا۔ بارش سے بھیگی ہوئی رات اور بخت کا یہ روپ۔ وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ فارس، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے فائل کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کی لچک اور دعوت تھی۔ فارس نے اسے حقارت سے دیکھا۔ فائل کا وقت ختم ہو چکا ہے مس بخت، اور اس حلیے میں میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا مگر بخت نے ہاتھ روک کر دروازہ روک دیا اور زبردستی اندر گھس آئی۔ فارس، چھوڑو نا یہ ناراضگی، کب تک یوں اجنبی بن کر رہو گے؟ بخت اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ دیکھو، میں ہوں تمہاری بخت، وہی جس کے ایک اشارے پر تم جان دیتے تھے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہو۔ یہ زینب تو صرف ایک سمجھوتا ہے نا، تم نے اسے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنایا ہے۔ دیکھو، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میں تمہارے پاس واپس آ گئی ہوں۔ آج کی رات کوئی نہیں ہے ہمارے درمیان، نہ زینب نہ دنیا، صرف ہم دونوں۔ وہ بولتے بولتے فارس کے انتہائی قریب آ گئی اور اپنا ہاتھ فارس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنا لو فارس، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، میں تمہیں وہ سکھ دوں گی جو وہ زینب کبھی نہیں دے سکتی۔ فارس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کے اندر کا غصہ لاوے کی طرح ابل پڑا۔ یہ عورت اس کی محبت کی توہین تو کر ہی چکی تھی، آج ہی اس کی وفاداری اور اس کی پاکیزہ بیوی کی توہین کر رہی تھی۔ بخت نے جیسے اپنا سر اس کے سینے پر رکھنے کی کوشش کی، فارس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی، اتنی زوردار کہ بخت لڑکھڑا کر قالین پر جا گرے۔ اس کے گال پر فارس کی 5 انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ وہ صدمے سے اپنا گال سہلانے لگی۔ فارس اس کے اوپر کسی قہر خداوندی کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ چیخا، خبردار، اگر تم نے دوبارہ اپنا ناپاک ہاتھ میرے جسم کو لگایا۔ 2 ٹکے کی عورت، تم زینب کا نام اپنی گندی زبان سے نکالتی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ تم زینب کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ زینب وہ عورت ہے جس نے میری غربت دیکھی، میری ٹوٹی ہوئی رات کو سمیٹا، جس نے مجھ سے تب محبت کی جب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اور تم تو وہ بازار ہو جہاں ہر چیز کی قیمت لگتی ہے۔ تم نے سمجھا کہ میں تمہارے اس میک اپ زدہ چہرے اور ننگے جسم پر ریچھ جاؤں گا؟ فارس نے جھک کر اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ لیا۔
میری نظر میں زینب کے پاؤں کی دھول بھی تمہارے پورے وجود سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم نے آج یہ حرکت کر کے ثابت کر دیا کہ تم صرف جسم کی بھوکی ہو، عزت اور وفا کا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے گھن آتی ہے تم سے، تمہارے وجود سے بدبو آتی ہے مجھے، ہوس کی اور لالچ کی۔ بخت رو رہی تھی، درد سے بھی اور ذلت سے بھی۔ اس کا آخری وار بھی خالی گیا تھا۔ فارس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت، اور سن لو، یو آر فائرڈ۔ میں تمہیں برداشت کر رہا تھا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، مگر اب تم حد پار کر چکی ہو۔ اپنی یہ گندی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان واپس جاؤ۔ اگر تم نے کبھی میرے یا میرے خاندان کے آس پاس بھی بھٹکنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ گیٹ آؤٹ۔ فارس کی دھاڑ سے کمرہ لرز اٹھا۔ بخت گرتی پڑتی اٹھی، اپنا گاؤن سمیٹا اور ذلت کے بوجھ تلے دبی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ کوریڈور پہ نکل کر وہ دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آج اس کی انا، اس کا حسن، اس کا تکبر، سب کچھ فارس کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ فارس کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے، اور اس جگہ اب صرف اور صرف زینب کا راج ہے۔ ایک ایسا راج جسے بخت جیسے ہزاروں حسینہ بھی نہیں ہلا سکتی۔ یہ اس کے زوال انا کی تکمیل تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کانچ کے خواب جب ٹوٹتے ہیں تو صرف خون بہتا ہے، اور آج وہ لہو لہان تھی۔ ترکی سے واپسی کا سفر بخت نور کے لیے زندگی کا طویل ترین اور کٹھن ترین سفر ثابت ہوا۔ وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر تیرتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ استنبول کے ہوٹل میں ہونے والی ذلت نے اس کے روح کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ فارس کا وہ تھپڑ، اس کے کہے گئے الفاظ، تمہارے وجود سے بدبو آتی ہے، ہوس کی، اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گونج رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اب بازی پلٹنا ناممکن ہے۔ وہ جس حسن اور اداؤں کے زام میں وہاں گئی تھی، وہ سب فارس کی نفرت اور زینب کی پاکیزگی کے آگے راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ پاکستان پہنچ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ حیدری ایسوسی ایٹ سے اسے برطرفی کا لیٹر مل چکا تھا، اور اس کی تنخواہ کا چیک بھی، جس کے ساتھ ایک نوٹ تھا کہ یہ تمہارے ان دنوں کا معاوضہ ہے جو تم نے کام کیا۔ اب ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخت کے پاس اب نہ نوکری تھی، نہ گھر، اور نہ ہی کوئی سہارا۔ شہریار پہلی اسے چھوڑ چکا تھا، والدین سے وہ تعلق توڑ چکی تھی، اور فارس تو اب ایک ایسا ستارہ تھا جو اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ اپنے وومن ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں بند ہو گئی۔ کئی دن تک وہ باہر نہیں نکلی۔ بھوک اور پیاس کا اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ بس آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور اپنے عکس کو گھورتی رہتی۔ وہی چہرہ جس پر اسے ناز تھا، جس کے لیے اس نے فارس کی سچی محبت کو ٹھکرایا تھا، آج اسے وہ چہرہ دنیا کا بدصورت ترین چہرہ لگ رہا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے بخت۔ وہ آئینے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی۔ اگر تم خوبصورت نہ ہوتی تو شاید مغرور نہ ہوتی، اور اگر مغرور نہ ہوتی تو آج فارس کی ملکہ ہوتی، در در کی بھکارن نہ ہوتی۔ پچھتاوا ایک ایسا ناگ ہے جو انسان کو ڈستا نہیں بلکہ نگل جاتا ہے، اور بخت کو یہ ناگ نگل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب زندہ رہنے کا کیا جواز ہے؟ کیا وہ دوبارہ کسی شہریار کا شکار بنے یا سڑکوں پر رلتی پھرے؟ اس کی اناج جو اب بھی کہیں سسک رہی تھی، اسے مزید ذلت گوارا نہیں تھی۔ اس رات اسلام آباد میں طوفانی بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی بارش جیسے اس رات ہوئی تھی جب اس نے فارس کو ٹھکرایا تھا۔ بخت نے کانپتے ہاتھوں سے نیم کی گولیوں کی شیشی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چیک بھی تھا جو فارس نے بھیجا تھا۔ اس نے چیک کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا اور ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ فارس، تم نے کہا تھا نا کہ میں پچھتاوے کی آگ میں جلوں گی۔ دیکھو، میں جل چکی ہوں۔ اب میں راکھ بن کر ہوا میں بکھرنا چاہتی ہوں۔ شاید موت مجھے وہ سکون دے سکے جو تمہاری محبت کے بغیر زندگی مجھے نہیں دے سکی۔ اس نے ایک ساتھ ساری گولیاں حلق میں اتار لیں اور بستر پر لیٹ گئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور اندر ایک طوفانی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو رہی تھی۔ سونے کے محلوں کے خواب دیکھنے والی لڑکی آج ایک ویران کمرے میں ابدی نیند سو گئی۔ اس کی مٹھی میں فارس کی دی ہوئی وہ پرانی تصویر بھینچی ہوئی تھی جو شاید اس نے کہیں سنبھال کر رکھی تھی، اور یہی اس کا کل اثاثہ تھا۔ اگلی صبح جب فارس حیدری اپنے عالیشان بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ یہ پولیس اسٹیشن سے کال تھی، کیونکہ بخت کے سامان سے فرم کا لیٹر اور فارس کا نمبر ملا تھا۔ فارس نے فون سنا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکا سا ارتعاش نہیں آیا۔ خبر مختصر تھی، بخت نور نے خودکشی کر لی ہے۔ فارس نے گہری سانس لی اور فون رکھ دیا۔
اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا نہ کوئی صدمہ، بس ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی ادھوری کتاب کا آخری صفحہ پلٹ دیا گیا ہو۔ زینب کچن سے چائے لے کر آئی۔ اس نے فارس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا فارس؟ کس کا فون تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ فارس نے اخبار میز پر رکھا اور زینب کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ خیریت ہی ہے زینب، بس ایک پرانا حساب تھا جو آج بے باک ہو گیا۔ بخت اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ ہل گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یا اللہ رحم، بیچاری بخت۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے؟ زینب کا دل بہت نرم تھا، باوجود اس کے کہ بخت نے اسے تکلیف دی تھی۔ وہ کسی کی موت پر دکھی ہوئے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ فارس نے زینب کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اس نے خود کو مار لیا زینب، کیونکہ اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ اس کی انا اس کی زندگی سے بڑی تھی، اور جب انا ٹوٹتی ہے تو انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زینب نے فارس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں کوئی پرانا درد یا ملال تلاش کر رہی تھی۔ فارس، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ آخر وہ تمہاری پہلی محبت تھی، تم تو اس کے لیے جان دیتے تھے۔ کہیں تمہارے دل میں ابھی بھی… فارس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ محبت؟ فارس مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ تلخ نہیں بلکہ مطمئن تھی۔ زینب، محبت وہ نہیں ہوتی جو حسن دیکھ کر کی جائے، اور نہ ہی وہ ہوتی ہے جو بے وفائی کے بعد بھی زندہ رہے۔ بخت میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے تمہیں دھکا دیا تھا اور میری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ آج تو صرف اس کے جسم نے دم توڑا ہے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ محبت کی نہ نفرت کی، صرف ایک عبرت ہے۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، تو میری وہ حقیقت ہو جس نے میرے خوابوں کو تعبیر دی۔ مجھے بخت کے جانے کا کوئی ملال نہیں، کیونکہ اگر وہ نہ چاہتی تو تم میری زندگی میں کیسے آتی؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کانچ کے ٹکڑوں سے بچا کر ہیرا عطا کیا۔ اسے اسنا میں اوپر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ان کا 3 ماہ کا بیٹا ایان تھا۔ زینب مسکرا دی اور اٹھنے لگی، مگر فارس نے اسے روک لیا۔ تم بیٹھو، آج میں اپنے بیٹے کو خود چپ کرواؤں گا۔ فارس سیڑھیاں چڑھتے اوپر گیا۔ زینب اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ اوپر کمرے میں فارس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ وہ ننھا فرشتہ اب اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ فارس اسے لے کر کھڑکی کے پاس آیا، جہاں سے باہر کا موسم بہت حسین لگ رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی اور سورج بادلوں سے جھانک رہا تھا۔ فارس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بخت کو آخری الوداع کہا۔ خدا تمہاری مغفرت کرے بخت، تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا انجام ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو سونے کی چمک کے پیچھے بھاگتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ سونا صرف جسم کو سجا سکتا ہے، روح کو نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا بیٹا کبھی ظاہری چمک کے دھوکے میں نہیں آئے گا، یہ محبت اور کردار کو چنے گا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ کہانی کا اختتام ایک اٹل حقیقت پر ہوا۔ بخت حور جیسی لڑکیاں جو سمجھتی ہیں کہ ان کا حسن اور جوانی ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ جذبات کو پیروں تلے روند کر آگے بڑھ سکتی ہیں، وہ اکثر بھول جاتی ہیں کہ مکافات عمل کی چکی بہت باریک پستی ہے۔ بخت نے آج کے لیے کل کا سودا کیا تھا۔ اس نے وفا کو ٹھکرا کر ہوس کو چنا تھا، اور قدرت نے اسے وہیں لا کر کھڑا کر دیا جہاں اس کے پاس نہ دنیا رہی اور نہ ہی آخرت۔ دوسری طرف فارس اور زینب کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ جب نیت صاف ہو اور محبت میں خلوص ہو تو اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ کانچ کے خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں آخر میں لہو لہان ہو جاتی ہیں، لیکن جو صبر اور سچائی کا دامن تھامتے ہیں ان کا مقدر چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے۔ فارس حیدری اب بھی دنیا کے لیے ایک سخت گیر بزنس ٹائکون تھا، مگر اپنے گھر کی 4 دیواری میں وہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ تھا جس کے دل میں ماضی کی کوئی قبر نہیں تھی، صرف حال کی خوشی اور مستقبل کے دیپ روشن تھے، اور یہی وہ حقیقی جیت تھی جو انا کے زوال کے بعد حاصل ہوتی ہے۔